عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ فیسبق الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وفي رواية اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء هكذا رواه مسلم في صحيحه والحميدي في افراد مسلم وكذا ابن الأثير في جامع الأصول وذكر الشيخ محي الدين النووي في آخر حديث مسلم على ما رويناه وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحديث الذي رواه محي السنة في الصحاح من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره رواه الترمذي في جامعه بعينه إلا كلمة أشهد قبل أن محمد. یہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے. امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا اور انہوں نے تقریباً ان کتابوں کا نام لینے کی کوشش کی ہے جہاں جہاں یہ حدیث آئی ہے. اور حدیث بھی عمر بن خطاب سے ہے. کیا کہنا عمر بن خطاب، ان کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی خاص طور سے. پہلے تو دو کے بارے میں دعا کی تھی، دونوں میں سے کسی ایک کو مولا تو ہدایت دے دے، عمرو بن ہشام کو یا عمر بن خطاب کو یا ابو جہل کو. لیکن دوسری دعا جو حضور نے کی اس میں خاص طور سے عمر کا نام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ایمان سے. کچھ لوگ ایسا ایمان لاتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے سے اسلام کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور کچھ لوگ اتنا گھٹیا کام کر ڈالتے ہیں کہ وہ خود کو تو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے دین کو بھی نقصان ہو. یہی دین ہے. تو جس دن سے عمر اسلام لائے تھے صحابہ کہتے ہیں برابر ہماری عزت بڑھتی ہی گئی. کسی دن ہمیں رسوائی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا. بھائی بس یہ ہے عمر کا اسلام. یہ تو صحابہ کی بات ہے. اور خیر یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام ایک اور عمر پیدا کرتا تو پوری دنیا کا مذہب اسلامی ہوتا. نہیں بس میں اب کسی کی سمجھ میں فلسفہ اگر نہ آئے تو کوئی اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے دماغ میں ٹھوس دے اس کو. اب سمجھ لو پڑھ لو بات. ان کی فضیلت کے لیے یہ بھی ایک چیز شامل کر لیجئے کہ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی آتا، نبوت ختم عمر آتے. سمجھ لینا یہ کس شان کے تھے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، انہی سے حدیث ہے، اس لیے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا. سنیے میں ظاہری ترجمہ کرتا چلتا ہوں. عمر ابن خطاب سے مروی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک جو وضو کرے اور وضو میں مبالغہ کرے. مبالغہ کرنے کا مطلب ٹھیک سے اپنے منہ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو دھوئے اور ٹھیک سے سر کا مسا کرے. یہ مبالغہ کرنا. تو کہتے ہیں راوی کو شک ہو گیا کہ مبالغے کا لفظ حضور نے فرمایا یا یہ فرمایا کہ او یسبغ الوضو یا کامل وضو کرے. اس باقی وضو کہا یا یہ فرمایا کہ اچھی طرح سے دھوئے، مبالغہ کرے دھونے میں. اچھی طرح سے وضو کر لیا، اچھی طرح سے اعضائے وضو کو دھو لیا، پھر کیا کرے؟ ثم یقول، پھر کہے آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ. وضو کرنے کے بعد وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہے وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کرنے کے بعد. اور ایک روایت میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کچھ کلمات اس میں زیادہ ہے. دوسری روایت میں گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسا دوسرا ہے ہی نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ پڑھا وضو کر کے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کہتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے. جی صاحب جنت سنا ہوگا آپ نے، جنت 8 ہے اور جہنم 7 ہے. میں نے بیان کیا لیکن آپ کو یاد نہیں. جنت کیا ہے؟ جنت جو ہے یہ
رحمت الہی کا مظہر ہے. یہ بھی مظہر بھی نہیں سمجھ ہوگا کہ کوئی کہے کہ یہ کون مظہر ہے صاحب؟ ظاہر کرنے والی. جنت سے اللہ کی خوشی ظاہر ہو رہی ہے. اب تو سمجھ میں آتا ہے. مظہر کہتے تھے تو کہتے ہیں یہ مظہر مولانا مظہر کون ہے؟ یہاں ایک سے ایک بزرگ بیٹھتے ہیں کیونکہ کچھ سیکھا تو ہے. بیچارہ مینارہ کو بانگی اس کو جتنا یاد تھا سب پڑھتا تھا صبح کی اذان میں. اتنا ضروری نہیں تھا لیکن وہ پڑھتا تھا خاص طور سے رمضان میں. تو وہ کیا کہتا تھا؟ ختم سحری ہو گئی علی جناب، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. یعنی اب کھانا پینا بند کرو، سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو وہ کہتا تھا بیچارہ علی جناب. اب یہاں کسی مہمان کے سننے میں علی جلال تو پوچھنے لگے آ کہ صبح صبح باقی صاحب علی جلال کا کیا نام لیتے ہیں؟ یہ ختم ساری ہو گئے علی جلال. اب علی جناب نہیں سمجھ. خیر وہ تو بانگی صاحب کو پیش آیا. میری خواہ کبھی شامل ہی ہوئی تھی یہاں بامبے میں، اور اس وقت میں بالکل نوخیز تھا. نوخیز نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، نوجوان تھا بالکل. تو میں نے ایک جمعہ کی تقریر میں کہا یہ بات میں نے گزشتہ جمعہ کو کہی تھی. تو جب نماز پڑھا کے فارغ ہوا تو ایک سینے کے پاس ایک مہمان صاحب تشریف لائے بیچارے، اور اچھا ہوا کہ پوچھ لیا. کہا حضرت گزشتہ کرو مانا. تو میں کرو نہیں سمجھتا تھا. یہ کرو کیا ہے بابا؟ میں نے کہا ذرا صاف کہیے کیا سیکھنا. کہا گزشتہ آپ نے کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں سمجھ گیا. کچھ چیزیں یہاں آ کے مجھے سمجھنی پڑی کہ یہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ ہر گھر سے آواز آتی تھی باہر والا. تو میری سمجھ میں آتا نہیں تھا کہ یہ باہر والا کون ہے اور اندر والا کون ہے. پھر پوچھا میں نے کہ باہر والا کون ہے؟ کہا یہ چائے والا ہے. تو کچھ چیزیں سیکھنی پڑی مجھے. تو میں نے کہا صاف تر کہیے کہ کیا کہنا. کہا آپ نے کہا تھا گزشتہ جمعہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اچھا وہ جمعہ جو گزر گیا. اب میں گزشتہ بولتا ہی نہیں، گزر گیا ہی بولتا ہوں کہ تاکہ سمجھ لیں. میں اردو بگھارنے کے لیے آواز نہیں کرتا، شان خطاب جتانے کے لیے آواز نہیں کرتا، اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے آواز نہیں کرتا، دین کی سمجھ بوجھ دینے کی آپ کو کوشش کرتا. میرا یہ مطلب ہے. تو جتنی آپ کی سمجھ بوجھ ہے جن الفاظ میں، ان الفاظ میں کہنے کی میں کوشش کرتا ہوں. مجھے اپنی شان خطابت نہیں بتانی ہے، اپنی علمی دھاک نہیں بٹھانی ہے، اپنا لوہا نہیں منوانا ہے. الفاظ کے پل مجھے نہیں بنانا، الفاظ کے جادو منتر مجھے نہیں چھوڑنا ہے. یہ سب کام میڈیا کا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے گودی میڈیا ہو. الفاظ کی بھرمار، یہ لفظ محض ہے، صرف جملے ہیں، کچھ نہیں. زمین پہ کچھ نہیں ہے. میڈیا میں دیکھو تو باہر ہی باہر ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے. لگتا ہے کوئی دکھی ہے ہی نہیں ہے. اور زمین پہ چلے جاؤ تو اس کا سراب یہ سب نہیں دکھائی دیتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جہنم 7 ہے اور جنت 8. یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی رحمت اس کی غضب سے آگے ہے. اس لیے کہ جنت سے اللہ کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے اور جہنم سے اس کا غضب. تو جہنم کا میں ساتھ ہے، معلوم ہوا اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے. اور امید ہے کہ بندوں کے ساتھ اور رحمت ہی کا معاملہ کر رہے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاویں کسے، رہنوے منزل ہی نہیں. چلو سر عمر ابن خطاب سے یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو مومن کا وضو ہے کہ ٹھیک سے وضو کیا، مبالغے کے ساتھ وضو کیا، اسباغ وضو کیا، کامل وضو کیا اور یہ کلمہ پڑھ لیا جو سکھایا گیا تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے. اب کس دروازے سے چاہے چلا گئے. یہ تو مومن کو نماز کیسی ہوگی کوئی اندازہ نہیں کر پائے گا. وہ تو جب جنت میں جائیں گے پتہ چلے گا. ایک بار حضور اسی جنتی کے بارے میں فرما رہے تھے. کچھ لوگ باب الصلاۃ سے چلے جائیں گے، کچھ لوگ باب الزکات سے چلے جائیں گے، کچھ باب الریان سے چلے جائیں گے. جنت کے الگ الگ دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں. جس کی خدمت کی صف میں نمایاں ہے ادھر سے چلا جائے. صدیق اکبر بیٹھ کے سن رہے تھے. عرض کیا حضور کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ قدرت ہے بندے جس دروازے سے چاہے چلا جائے. فرمایا میں سمجھتا ہوں تم ہو اس میں سے. ابو بکر کے صدقے میں اچھے وضو کرنے والے کو، کامل وضو کرنے والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو یہ شرف ملنے والا صدیق اکبر کے صدقے میں جس دروازے سے چاہے چلا جائے. چلیے صاحب ابھی یہ حدیث طرح تبھی ہے. تو یہ تو یاد ہو گیا کہ جنت 8 ہے اور جہنم 7. یاد تو رہے گا نا. اعلیٰ حضرت ایک شعر بھی سناتے ہیں 7-8 پر تو اور اچھا یاد رہے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشد کل. چھوٹا سا ادردان ہے، آپ نہیں سمجھو. کہا جب میں حضور کی نعت گوئی کروں
اور حضور کے سوئے مبارک کا تذکرہ کروں تو 8 جنت کی جو بہاریں ہیں اس سلسلے میں ایک چھوٹا سے حضور کی تعریف اس سے زیادہ ہے. میری عروج سے فکر کو دلہن بنا دیا کہ میری سوچ جو ہے کہ اگر 8 جنت کی بہاریں اکٹھا ہو جائیں تو بھی حضور کی زلف کی تعریف نہیں ہو سکے. کتنی خوشبو. اچھا صاحب یہ تو روایت کیا مسلم نے اپنے صحیح میں, اور حمیدی نے مسلم ہی کے افراد سے ایسے کہا ہے, اور ایسے ابن اسیر نے بھی جامع العلوم میں الگ الگ کتابوں کو نام دے رہے اس حدیث کو نقل کیا اور ذکر کیا ہے. شیخ محی الدین نووی نے بہت بڑے شارح ہیں اور عمدہ شرح لکھی لاجواب نووی نے فی آخر حدیث مسلم علامہ روانہ. اس کو نووی نے بھی مسلم کی حدیث کے آخر میں جو ہم نے روایت کیا اس کا ذکر کیا, اور زیادہ کیا ہے ترمذی نے, امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا اس حدیث کو, اور زیادہ کیا ہے اس میں. کیا زیادہ کیا کہ وضو کرنے والا کہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اتنا زیادہ کیا, اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا بنا دے. کہو آمین. اور جب وضو کرنا جب کہنا کیونکہ اللہ کو بہت توبہ پسند ہے, اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا بنا دے اور بہت ستھرا بنا دے. اپنے منہ سے تو کوئی ستھرا بن نہیں سکتا ہے, اللہ جسے بنا دے وہ بنتا ہے. والحدیث الذی رواه اہل سنہ فی الصحاح, تو وہ حدیث جس کو محی السنہ نے صحیح میں ذکر کیا ہے اس میں یہ ہے کہ من توضأ فاحسن الوضوء, اس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا. وضو اچھا ہی کرنا بابا, بہت جلدی جلدی مت کرنا کہ آدھا منہ دھلا آدھا ویسے رہ گیا, آدھا دھلا آدھا ویسے رہ گیا, آدھا پاؤں دھلا آدھا جلدی جلدی ادھر ادھر کرنا. ٹھیک سے کرنا, اچھے سے کرنا. روایت کیا اس کو ترمذی نے اپنے جامع میں اسی طرح سے الا کلمۃ اشہد, لیکن اشہدو کا کلمہ آیا ہے اس سے پہلے کہ اشہد انہ سے پہلے اشہدو بھی آیا کہ میں گواہی دیتا ہوں. الحمدللہ یہ حدیث جو عمر ابن خطاب سے ہے بہت جامع ہے, بہت مفید ہے, بہت برکت والی ہے, اور بہت رحمت والی ہے, اور بہت رحمت کا در کھولنے والی ہے. 8 جنت کھل جائے تو خدا کرے سب کا وضو ایسے ہی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.